الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے دین اسلام کو جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، جو خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائے ہیں، ان خوبیوں میں اور ان خصوصیات میں پاکی اور طہارت، نظافت، صفائی اور ستھرائی کا نظام بہت بنیادی اور اولین درجہ رکھتا ہے. دنیا کے نقشے پہ ماضی میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی تہذیبیں آئیں اور آئندہ قیامت تک جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی دھرم اور جتنی بھی تہذیبیں آئیں گی، کسی بھی مذہب اور کسی بھی نظام میں طہارت و نظافت کا، صفائی ستھرائی کا وہ تصور نہیں ہے جو تصور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین برحق، دین اسلام کی تعلیمات و نظام میں رکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر بالکل آغاز میں پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتوں کے اترنے کے کچھ وقفے کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی تھی، سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات تھیں جن کی تلاوت ابھی کی گئی، اور ان آیات میں جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، ان میں ایک بنیادی حکم تھا طہارت و نظافت کا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر.
اے کمبل میں لپٹنے والے پیغمبر، اٹھیے اور اللہ کا پیغام پوری کائنات میں پہنچا دیجئے، اور جو اللہ کے نظام کو قبول نہ کریں اور اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہیں، ان کو برے انجام سے ڈرا دیجئے، اور اپنے رب کی عظمت کا، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کھلم کھلا کر دیجئے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، باطن اور قلب اور اخلاق اور سیرت اور کردار کو پاک رکھنے کا حکم بھی ہے، اور بدن کو، جسم کو، کپڑے کو، ظاہر کو پاک رکھنے کا حکم بھی ہے، اور بتوں سے، شرک سے، کفر سے، تمام گناہوں کی گندگیوں سے جیسے اب تک آپ الگ رہے ہیں، آئندہ بھی الگ رہیے، اور اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کے دین پر جم جائیے اور مشقتوں کو برداشت کیجیے، دشواریوں پر صبر کیجیے۔ یہ جو دوسری وحی ہے، آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں طہارت کی تلقین فرمائی ہے، اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی ایمان کا بنیادی شعبہ ہے۔ نظافت کو، طہارت کو ایمان کا بنیادی حصہ بتایا گیا ہے، اور ایک سچے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ طہارت و نظافت کے اصولوں پر قائم رہے، وہ ہرگز گوارا نہ کرے کہ اس کا بدن ناپاک ہو، وہ ہرگز گوارا نہ کرے کہ اس کے کپڑے، اس کی پوشاک ناپاک رہے، وہ ہرگز گوارا نہ کرے کہ اس کا گھر، اس کے سونے کی جگہ، اس کے آرام کی جگہ، اس کے برتنے کی جگہ، اس کی عبادت کی جگہ، اس کے استعمال کی جگہ، اس کے نفع کی جگہ کہیں بھی ناپاکی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، دیہات کے ایک صاحب آئے، یا تو انہیں شعور نہ رہا ہوگا یا پھر وہ معذور رہے ہوں گے، ان کا پیشاب خطا کر گیا، صحابہ کرام ڈانٹنے لگے اور قریب تھا کہ مار دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، اور جب وہ صاحب پیشاب کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، رحم اور ہمدردی کے جذبات کے ساتھ سمجھایا کہ مسجد کو گندہ نہیں کیا کرتے، مسجد وہ جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کی بندگی کے لیے ہے، عبادت و تلاوت کے لیے ہے، ذکر و دعا کے لیے ہے، یہاں گندگی پھیلانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا پانی لاؤ اور پیشاب کی جگہ پانی بہاؤ، مسجد کو گندہ رکھنا کسی بھی قیمت پہ گوارا نہیں فرمایا۔ مسجد نبوی کی دیوار قبلہ پہ کسی صاحب نے بلغم نکال کے لگا دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے رخ انور کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یوں فرمایا کہ اگر کسی پر لعاب کا، نزلے کا، بلغم کا غلبہ ہو تو وہ اپنے کپڑے میں بلغم نکالے، مسجد کی دیوار کو، مسجد کے صحن کو، مسجد کے فرش کو، مسجد کی متعلقہ چیزوں کو گندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسی سسٹم کی تعلیمات ہیں جو نظافت و طہارت کا سسٹم ہے، جو اسلام کا بنیادی امتیاز ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مدینۃ المنورہ میں کسی مقام سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کا گزر
حدیث کی تمام کتابوں میں بار بار یہ روایت، یہ واقعہ نقل ہوتا ہے۔ اچانک آپ کا گزر 2 قبروں سے ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل تھا کہ آپ پر لوگوں کی قبروں کے اندرونی حالات منکشف کر دیے جاتے تھے، یعنی کس قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا فرما دیا جاتا تھا۔ آپ رک گئے اور آپ نے ان دونوں قبروں کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کا گناہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں مبتلا رہے، اور ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کان لا یستنزہ من البول، یہ قبر والا زندگی میں پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ جب وہ استنجے کو جاتا تھا تو یا تو کھڑے ہو کے استنجا کرتا تھا یا اس طرح استنجا کرتا تھا کہ چھینٹیں آتی تھیں اور پھر ان کی طرف کوئی توجہ اس کی نہیں ہوتی تھی کہ دھو لے اور بدن کو صاف کر لے۔ اس کے عذاب کے طور پر اس پر قبر میں سزا مسلط ہے۔ اور دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انہو کان یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر نقصان پہنچانے اور فساد انگیزی کے ارادے سے اور فتنہ پروری کے ارادے سے منتقل کیا کرتا تھا۔ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں دعا فرمائی خدایا عذاب ہلکا فرما دیجئے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، اور دعا کی قبولیت کی علامت یہ رکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک تر ٹہنی لیں کھجور کی، اور اس ٹہنی کا ایک ٹکڑا ایک قبر پہ گاڑ دیں اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ گاڑ دیں، اور جب تک یہ ٹہنیاں تر و تازہ رہیں گی، شاداب رہیں گی، ہری بھری رہیں گی، عذاب ہلکا رہے گا، آپ کی سفارش قبول ہوتی رہے گی، دعا قبول ہوتی رہے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا کہ آپ نے ٹہنی رکھی اور آپ نے دعا فرمائی، دعا قبول ہو گئی۔ یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا، کسی اور کا یہ امتیاز نہیں ہے کہ وہ قبر پہ تر ٹہنی گاڑ دے اور ٹہنی گاڑنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ختم ہو جائے یا ہلکا ہو جائے۔ دعا کا حکم ہے کہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ اس مردے کے عذاب قبر کو ہلکا فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اس کی قبر کو جہنم کا گڈھا مت بنائیے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طہارت کا نظام ہے، صفائی ستھرائی کا نظام ہے، یہ بے انتہا اہمیت کا عامل نظام ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ امت محمدیہ، امت مسلمہ، امت مؤمنہ، آقا کی طرف نسبت کرنے والی امت، اس امت کے بہت سے افراد طہارت اور نظافت کے حوالے سے مجرمانہ قسم کی کوتاہیوں اور غفلتوں میں مبتلا ہے۔ حدیث پاک میں صاف حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما، اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب مت کرنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فما بلت قائما بعد، میں نے اس کے بعد کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔
ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، اپنے شاگردوں کو خطاب کر کے فرمایا اچھی طرح سمجھ لو، من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا۔ جو تم سے یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، کبھی اس کی بات کو سچ مت سمجھنا۔ حضور کا دائمی معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر احتیاط کے ساتھ، پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ، چھینٹوں سے بچنے کی پوری رعایت کے ساتھ استنجا فرماتے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ واضح باتیں موجود ہیں۔ اور آج ایک بہت بڑا طبقہ ہماری امت میں ان افراد کا ہے جن کو شعور ہی نہیں ہے کہ استنجا کیسے ہونا چاہیے، آبدست کیسے لینا چاہیے، صفائی کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے، اپنے کپڑے اور بدن کو ناپاکیوں سے کیسے بچانا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بدن ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، نمازیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم پاک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تو امتیاز یہ تھا کہ ہم صفائی اور ستھرائی کے تعلق سے مثالی نمونہ بنتے اور مکمل 100% اہتمام کرتے اپنے کپڑوں اور اپنے جسم کی صفائی اور پاکی کا۔ اور کہاں ہمارا یہ حال ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، اسے شعور ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب صرف معذوری کی حالت میں گنجائش ہے اور بغیر عذر کے اس کی اجازت نہیں ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں کو کسی بھی صورت میں گوارا نہیں کیا گیا ہے۔ اگر پیشاب کی چھینٹیں اور کچھ بھی ذرات اور قطرات کپڑے پہ لگ جائیں یا بدن پہ لگ جائیں تو جب تک دھو نہ لیا جائے پاک نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے اصول بتائے ہیں کہ اگر کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے تو جب تک کپڑے کو 3 مرتبہ الگ الگ صاف اور پاک پانی سے دھو کر نچوڑ نہ دیا جائے کپڑا پاک نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی لاپرواہیاں اس حوالے سے ہماری زندگیوں میں ہیں۔ ہم کو اور آپ کو خاص طور پر اس پہلو پر مکمل توجہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، طہارت اور پاکی نماز کے صحیح ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، حدیث پاک میں فرمایا گیا کوئی نماز پاکی کے بغیر نہ درست ہوتی ہے نہ ثواب کی مستحق ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت و پاکی ہے۔ اگر آپ پاک نہیں ہیں، اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے اور آپ نے غسل نہیں کر رکھا ہے، اگر آپ بے وضو ہیں اور آپ نے وضو نہیں کر رکھا ہے، اگر آپ کے بدن پہ ناپاکی لگی ہے آپ نے اسے صاف نہیں کیا ہے، اگر کپڑے پر ناپاکی لگی ہے اور کپڑا صاف اور پاک نہیں کیا گیا ہے، جہاں جس جگہ نماز ادا ہو رہی ہے اگر اس جگہ ناپاکی ہے اور اس کو صاف نہیں کیا گیا ہے تو نماز اللہ کے دربار میں کسی صورت نہ درست ہوگی نہ قبول ہوگی۔ اس لیے یہ شریعت کے بنیادی اولین درجے کے وہ مسائل ہیں جو ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب اولاد بنایا ہے انہیں اپنی اولاد کی تربیت میں طہارت و نظافت کو بالکل اولین بیس اور بنیاد کا درجہ دینا چاہیے۔ ہمارے گھر کا ماحول طہارت کا ماحول ہو، بچوں کی تربیت اس ساخت پر ہو، اس انداز پر ہو کہ وہ ناپاکی کو گوارا نہ کر سکے اور صفائی اور ستھرائی کے عادی بن جائیں، طہارت کے خوگر بن جائیں۔ اور خاص طور پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے گناہ سے اور اسی طرح پیشاب کی چھینٹوں کو گوارا کرنے کے اور برداشت کرنے کے گناہ سے ہم میں سے ہر ایک کو مکمل طور پر احتیاط کرنے
کرنے کی، اپنا بچاؤ کرنے کی اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا بنیادی کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر ہماری عبادتیں اللہ کے دربار میں نہ صحیح ہوں گی نہ قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔